السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ گاؤں والوں کی عید ایسی گزرتی ہے کہ پہلی دن تو ذرا ریسٹ کر لیتے ہیں، لیکن دوسرے دن پھر اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، کھیتوں میں کھیتی باڑی کے لیے۔ کوئی پانی لگا رہا ہے، کوئی جانوروں کے لیے چارہ کاٹ رہا ہے، کوئی گوڈی شوڈی کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ تو اس طرح ان کی زندگی اس طرح ہی چلتی ہے۔ تو ابھی میں نکلا ہوں، میں نے جانا تھا بازار، تو میں نے کہا کہ چلو کھیتوں میں سے ہوتا ہوا جاؤں گا۔ اور ویسے بھی آپ یقین کریں، مجھے یہ کھیتی باڑی وغیرہ ہو گئے اور دوسرے یہ جانور وغیرہ پالنا، جیسے بکرے وغیرہ ہو گئے، مرغیاں وغیرہ، اتنا مجھے شوق ہے نا کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل حال رہی، تو انشاءاللہ اس چیز کو میں ضرور کروں گا۔ دیسی بکرے اور مرغیاں جو ہے نا، دیسی مرغیاں، وہ پالنے کا میرا بہت زیادہ شوق ہے۔ اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ چیز ضرور کروں گا۔ کیونکہ بندہ یار، جاب 8-9 سال سے میں جاب بھی کر رہا ہوں، تو جاب سے آپ اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہو، اپنے کچن کا خرچہ وغیرہ چلا سکتے ہو، لیکن اس سے آپ یہ اپنی ایسٹ کی گروتھ نہیں کر سکتے، ایسٹ نہیں بنا سکتے۔ تو اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ جو بزنس ہے نا، وہ سب سے بیسٹ چیز ہے، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جاب میں اور بزنس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور جو برکتیں جو اس میں ہے بزنس میں، وہ جاب میں نہیں ہے۔ لیکن میرا مقصد بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ جاب کا نہ کوئی اللہ معاف فرمائے کوئی گناہ ہے یا کوئی بری بات ہے، نہیں۔ میں خود بھی جاب کر رہا ہوں، 8-9 سال سے میں جاب کر رہا ہوں، لیکن بزنس میں جو فائدہ ہے وہ جاب میں نہیں ہے اس چیز کا۔ جاب میں بندہ خود ہی باس ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کی رزق کی تقسیم ہے۔ کسی کو جاب کے ذریعے دے رہا ہے، کسی کو بزنس کے ذریعے دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مالک ہے، رزق دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ویسے رزق کے لیے ٹینشن نہیں لینی چاہیے، بندے کو ٹینشن فری ہونا چاہیے رزق کے معاملے میں۔ ہر معاملے میں اللہ پہ یہ کہ آپ کو یقین اور بھروسہ ہونا ہو، تو بندے کو کوئی ٹینشن بندے کو وہ گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی زندگی کے ساتھ ساتھ، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، میں اپنے دوستوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کے بچے ہو، آپ چاہے اس کو امریکہ پڑھا لو، چاہے برطانیہ پڑھا لو، جتنے مرضی مہنگے اسکول اور کالج یونیورسٹی میں پڑھا لو، لیکن ان کو آپ نے جاب کی چیز ان کے کانوں میں ڈالنی کہ آپ نے جاب کرنی ہے، یا آپ نے یہ فلانی کرنی ہے، یہ فلانی کرنی ہے۔ جاب کا آپ نے ان کے سامنے ذکر ہی نہیں کرنا۔ آپ نے ان کو صرف کیا کرنا ہے، ان کو کہنا کہ آپ بیٹا، آپ نے جو مرضی پڑھنا ہے پڑھ لو، آپ نے کرنا بزنس ہے۔ ہمارے محلے میں ایک انکل ہے، ان کا یہ چکن کا اپنے مرغی فارم بھی ہے، اور چکن وغیرہ کا یہ وہ کام کرتے ہیں۔ تو وہ ایک دن میں ان کے ساتھ جا رہا تھا، تو وہ مجھے میرے سے پوچھ رہا تھا کہ کیا سین ہے آپ کا، پڑھائی کہاں تک کی ہے، اور کیا کرتے ہو کیا نہیں۔ تو میں نے جب اس کو سب کچھ بتایا، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ کہا ہے کہ جہاں مرضی پڑھو، اگر آپ نے باہر بھی پڑھنا ہے تو میں آپ کو خوشی خوشی بھیجوں گا، جتنی مرضی مہنگی یونیورسٹی ہو، جتنا مرضی مہنگا اسکول ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بیٹا آپ نے سنبھالنا میرا بزنس ہے۔ اور بزنس میں کہتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ اور دے، اور ان کا صحیح اچھا خاصا بزنس چل رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو اس سے تو اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ بندہ اپنا بزنس کرے، اس میں فائدہ منافع۔ اور ویسے بھی پاکستان کو جو اس وقت حالات ہے، یہ وہی بندہ، ایک بزنس کرنے والا بندہ ہی کامیاب، اس کو تھوڑا سکون ہے۔ باقی جو والے تو آپ کے سامنے ہی ہیں کہ تنخواہ آتی ہے، وہ لگنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی۔ اینڈ والے دنوں میں تو بندے کی ویسے بھی جیب خالی ہو جاتی ہے، اور بزنس کرنے والا بندہ، اس کی جیب خالی نہیں رہتی پورا مہینہ۔ یہ چیز ہے اس میں۔ باقی آپ یہ دیکھ لیں نظارہ ارد گرد کا کہ گندم ماشاءاللہ تیار ہونا شروع ہو گئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، پیلی ہونا شروع ہو گئی ہے، پکنا شروع ہو گئی ہے۔ اور سیم اس طرح اس پلاٹ کا بھی یہ حال ہے۔ یہ اوپر والا پلاٹ تو پہلے بھی ٹھیک تھا ماشاءاللہ، لیکن یہ جب نیچے والا پلاٹ ہم نے اس کو کاشت کیا، تو اس میں نا گندم وغیرہ جب نکلی نا، تھوڑی چھوٹی چھوٹی نکلنا شروع ہوئی، تو اس کے بہت برے حالات تھے۔ پھر ہم نے جب اس کو پانی لگایا، پانی کے اوپر اس کے اوپر دوبارہ گندم پھینکی، جہاں پہ یہ بالکل خالی تھا سسٹم، یعنی جہاں سے گندم نکلی نہیں تھی، تو وہاں پہ ہم نے گندم اوپر پھینکی پانی کے اوپر ہی۔ تو اس کے بعد یہ پلاٹ بھی ماشاءاللہ پھول بھرا ہوا ہے۔ اور اس طرح یہ بھی آپ کو دیکھ لیں، اب کیونکہ اپریل کے اینڈ پہ مئی کے اسٹارٹ میں یہ ان کی کٹائی وغیرہ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک یہ پلاٹ ہے، وہ اوپر سے پھر یہاں تک، یہاں سے پھر یہاں تک، یہ سامنے جو خالہ نظر آ رہا ہے وہاں تک، اور پھر یہ ایک نیچے والا پلاٹ، یہ صرف گندم کے لیے، وہ بھی صرف اپنے گھر کے ضرورت کے لیے۔ جو اوپر والا حصہ ہے،
اوپر والے جو پلاٹ ہیں اس میں ہم نے اس دفعہ نئی فصل کاشت کی. ہمارے لیے نئی ہے ویسے تو یہ اس پلاٹ میں یہ ہمارے لیے نئی ہے، یعنی اس سے پہلے ہم نے یہ چیز کاشت نہیں کی، نہ اس پلاٹ میں نہ وہ نچلے والے پلاٹ میں. اس میں جو ہم نے کاشت کی ہے وہ ایک گنا ہے، یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں یہ کیارے میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور گنے کے ساتھ ہم نے اس میں تربوز لگائے ہوئے ہیں. تو تربوز کی بھی یہ تربوز کے یہ بیج نکلے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں یہ لیکن سٹارٹ میں جو تربوز کے حالات ہیں نا، ہم تو بالکل ایک دفعہ ہم نے وہ کہتے ہیں نا دل چھوڑ دیا تھا کہ گنا تو نکل ہی آئے گا، لیکن جو تربوز کی جو بیج ہے وہ غائب ہو گئے ہیں. گھر سڑ گئے ہوں گے یا اوپر، کیونکہ اس کے بعد بارش ہوئی تھی نا، تو ہم نے کہا کہ جو ہول آیا نا اس کے اوپر، لگتا ہے یہ بیج سارے نیچے دب گئے. لیکن ٹائم کے ساتھ گزرتا گیا، پھر اس کے اوپر سپرے وغیرہ یہ چیزیں وغیرہ کی، تو اس کے بعد پانی وغیرہ لگایا، تو اس کے بعد یہ تربوز کی فصل نکلی ہے. اور دیکھ کے دل خوش ہو گیا. شکر الحمدللہ، اللہ کی تقسیم ہے. یہ آپ کو نظر آ رہے ہوئے یہ جو تربوز کے بیج نکلے ہوئے ہیں، یہ بھی اور اس کے آگے میں یہ گنا تو نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، لیکن شاید وہ جو اس کے تربوز کی ہو نا وہ آپ کو شاید نظر نہ آئے. چلو میں آپ کو صحیح طرح دکھاتا ہوں. دیکھ لیں یہ کیاریوں میں گنے کا تو صاف پتہ لگ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، لیکن تربوز کا میں بتا دوں، تربوز یہ ہے، یہ اب دیکھیں یہ ہے، یہ بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو. اس طرح یہ سامنے، یہ بھی کچھ دن لگیں گے. اب ویڈیو میں بھی شاید صاف نظر نہیں آ رہے ہو. یہ جا کہ یہ ایک یہ پڑا ہوا، ایک یہ نکلا ہوا ہے. تو یہ نکلے کافی سارے اس پوری لین میں نکلے ہوئے ہیں، لیکن ابھی یہ اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ آپ کو اس کو کلیئر نظر آئے. لیکن مجھے یہاں سے صاف نظر آ رہی ہے. آپ نیکسٹ ویک جب میں آؤں گا نا تو آپ دیکھنا یہ کلیئر نظر آئیں گے. لیکن بیج نکل آئے ماشاء اللہ تربوز کے. تو یہ نئی فصل ہم نے کاشت کی ہے، ہمارے لیے یہ نئی ہے، یعنی اس سے پہلے ہم نے نہ گنا کاشت کیا تھا اور نہ کبھی تربوز. اوپر والے پلاٹ کا تو میں نے بتا دیا، گنا اور تربوز. اور یہ جو نچلے والا پلاٹ ہے اس میں بھی ہم نے اس سے پہلے نہ پیاز کاشت کی تھی اور نہ ہی ہری مرچ. اس دفعہ ہم نے نئی فصل کاشت کی ہے کہ اس میں ہم نے پیاز کاشت کی ہے اور ہری مرچ. یہ فصل بھی ہم نے پہلی دفعہ اس پہ ہم نے کہا کہ چلو ٹرائی مار لیتے ہیں اس دفعہ اس چیز کی. تو یہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. یہ پیاز بھی آپ کو اب کلیئر نظر آ رہے ہوں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیاریوں میں. اور جو ساتھ ساتھ یہ نظر آ رہے ہیں یہ ہری مرچ ہے اور یہ پیاز ہے. اس کی بھی ماشاءاللہ فصل بڑی خوبصورت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ برکت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق دے. ناجائز فائدے سے اللہ تعالیٰ ہماری آل اولاد کو محفوظ فرمائے. کم ہو لیکن حلال کا ہو، جائز ہو، پھر مزہ بھی آتا ہے. یہ پلاٹ وہ وہاں تک، وہ ٹیوب ویل تک، یہاں سے پھر وہاں تک، پھر یہ یہاں تک، یہ سارا پیاز اور ہری مرچ ہے. تو کسان کی یہ چیز ہوتی ہے کسان کے لیے کہ اگر اس کی فصل اچھی ہوتی ہے تو اس کی عید ہی ہوتی ہے. اگر فصل اچھی نہ ہو تو پھر اس کے لیے وہ ذرا پھر اس چیز حالات سے پریشان ہوتا ہے. لیکن وہ جیسے میں بتایا کہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. کبھی فصل میں فائدہ ہوتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے. تو لیکن حالات کے مطابق دیکھا جائے تو کسان کو ملتا کچھ بھی نہیں ہے. اور مثلاً بجلی اتنی مہنگی ہے، کھاد اتنی مہنگی ہے، اور ہم تو یہ پڑھتے آ رہے ہیں بچپن سے کہ جو زراعت ہے پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے شلوار کا نالا بنا دیا ہے اس کو. کسانوں کو تو سہولیات ملتی نہیں ہے، کوئی چکر نہیں، کوئی سی نہیں ہے. بجلی دبا کے آپ کو اس کا بل بھرنا پڑتا ہے. پھر کھاد وغیرہ بھی بعض اوقات آپ یقین کرے بلیک میں مل رہی ہوتی ہے. آپ کو وہاں صبح جا کے لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی ملتی. تو یہ دھکے وغیرہ بیچارے کسان کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ان کو سہولیات دی جائے، ان کے لیے بجلی سستی ہو، کھادیں سستی ہو، بیج وغیرہ سستے ہو، ان کو ٹیکس میں بھی چھوٹ ہو، تو اس سے بھی صرف کسان کا فائدہ نہیں ہے، عوام کا بھی 100% فائدہ ہے.
اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال رزق دے، اور اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار میں جو میں اللہ تعالیٰ برکتیں رحمت نصیب فرمائے، کیونکہ جو حالات ہیں انتہائی خطرناک ہے، ہر بندہ پریشان ہے، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور ناجائز فائدے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناجائز تو بندہ ایک دفعہ کما لیتا ہے نا، بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ اس دفعہ تو میں نے پیسے زیادہ بنا لیے فصل سے ہو یا کسی چیز سے بھی، کاروبار سے، لیکن وہ ناجائز پیسے نکلتے بڑی بری طریقہ سے، اس سے ڈبل آپ کے نکلتے ہیں جیب سے، پھر مختلف قسم کے مسئلے مسائل آتے ہیں، کوئی نہ کوئی ٹینشن ایسی پڑ جاتی ہے کہ جو آپ کا ناجائز منافع ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، اوپر سے آپ کے دوسرے پیسے بھی چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام سے بچائے اور ناجائز فائدوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو میں نے ابھی یہاں سے سیدھا بازار جانا ہے، تو اپنی ویڈیو کا اختتام میں ادھر ہی کرتا ہوں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔